بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آج حجت میڈیا چینل کی جانب سے جس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ فلسفہ روزہ ہے، اہمیت روزہ ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے اثرات ہماری زندگی پر کیا اور کس طرح مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال کے لیے ایک فصل معین ہوتی ہے، جس فصل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کئی فصلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک فصل بہار ہوتی ہے۔ اسلامی سال کے لیے جو فصل بہار کہلاتی ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی جو فصل بہار کی حیثیت رکھتی ہے وہ واقعاً ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق بھی ظاہر ہے، واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 مہینے، ماہ رجب اور ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، تینوں مہینے کے سلسلے میں فرمایا کہ ماہ رجب المرجب خدا کا مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مہینہ واقعاً فصل بہار کی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ واقعاً ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور یہ حقیقت بھی زمینی حقیقت بھی یہی ہے، دیکھنے کو بھی یہی ملتا ہے کہ جیسے ہی افق پر ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کے یہاں پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک جذبہ عبادت پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ تقرب الہی کی طرف دوڑتا ہے، چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادات انجام دے، خدا کی خوشنودی حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ یہ کانسیپٹ ہے روزے کا، ایک طرح سے جو ظاہری طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم نگاہ کریں اور حقیقت میں دیکھیں کہ روزہ کیا ہے، اگر اسے معاشرے میں دیکھیں، تاریخ کے دامن میں دیکھیں، دیگر مذاہب میں دیکھیں، دوسرے ادیان میں دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں روزے کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں ہنود میں دیکھیں، ہندوؤں کے یہاں پہ دیکھیں تو، اور سکھوں کے یہاں پر دیکھیں تو ایک ورت اور برت کی شکل میں اس کو نام دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایک بھوک اور پیاسے رہنے کا کسی حد تک ایک کانسیپٹ ہے۔ دوسری جگہ پہ آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں تو فاسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح سے خود یہ نہیں کہ عالم اسلام میں اور اسلام کی ابتدا سے ہی یہ حکم روزہ ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی، جیسے کہ میں نے آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، صاف صاف کہا جا رہا ہے آیت کریمہ میں کہ تمہارے اوپر، اے ایمان لانے والوں، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے تم سے پہلے والی قوم کے لیے، تم سے پہلے والوں کے لیے روزے کو واجب قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزے اسلام سے پہلے بھی جو دیگر ادیان تھے اور ان کے اوپر بھی واجب کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر دوسرا اہم پہلو جو روزے کا ہے وہ یہ کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، روزے سے حاصل کیا ہوتا ہے، اسی آیہ مبارکہ میں کہا جا رہا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے، کیوں واجب کیا گیا ہے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی ہدف روزہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی کی وہی حالت ہے، 2 حالتیں تقوی کی۔ پہلی حالت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے دوری کرے، اور دوسری حالت اس کی یہی ہے کہ وہ تقرب الہی اختیار کرے، اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی عبادات میں اپنا وقت صرف کرے۔ اس کے آگے اگر ہم غور کریں خود روزے کے اوپر کہ روزے سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم غور کریں تو روزے کے سلسلے میں معلوم ہوتی ہیں اور واقعاً ہمارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو
بھوک اور پیاس کا احساس ہو جاتا ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے وہ واقعاً بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے. خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روزہ اس لیے بھی لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی معرفت کو حاصل کر لیں, تاکہ وہ ایک بندہ ان کے ساری خاکساری صبر و تحمل کر کے ثواب کا مستحق ہو جائے, تاکہ وہ بھوک اور پیاس کو حس کر سکے, محسوس کر سکے. اور یہی اہم وجہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ سماج جو ہے وہ طبقوں سے جڑا ہوا ہے. سماج کے بہت سارے طبقات ہیں. کچھ ایسے طبقے بھی سماج کے ہیں کہ جو کسی لمحہ کسی ضرورت کو اگر چاہیں تو وہ ان کے لیے حاضر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضرورت ان سے بہت دور ہو, وہ چاہیں اور وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو کبھی اگر یہ روزے کا واقعی کانسیپٹ نہیں ہوتا اور یہ فرض نہیں کیے جاتے, واجب نہیں کیا جاتا, تو ان لوگوں کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. جب یہ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا تو پھر یہ کبھی بھی غریبوں کی پرواہ نہیں کر سکتے. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے, مساوات کا دین ہے اسلام, سب کو برابری دینا چاہتا ہے. لہذا روزے کے ذریعے اس نے ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ روزانہ مرغ مسلم کھانے والے افراد ہیں, لیکن آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مزدور جو دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے, دن بھر بھوکا رہتا ہے, رات کو جب اپنے گھر آتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے, کیا دن بھر محسوس کرتا ہے. یہ احساس آپ بھی حاصل کریں. اس کے آگے کا مرحلہ اگر ہم غور کریں خود روزے کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ گناہوں کی روک تھام ہو جائے, جرائم کی روک تھام ہو جائے, انسان جرم نہ کر سکے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں. بہت سارے محکمے ہیں, ڈپارٹمنٹ ہیں جو بنائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ انسان کو جرم کرنے سے, گناہ کرنے سے, غلطی کرنے سے روک سکے. پولیس کا محکمہ ہے اور بہت سارے محکمے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ کیوں رکھا گیا, روزہ کس مرحلے میں ہے, کس طرح سے جرائم کو روک رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر جرم جو پلٹتا ہے انسان کے نفس کی طرف پلٹتا ہے, اس کی اندرونی حالت کی طرف پلٹتا ہے, اس کی ان خواہشات کی طرف پلٹتا ہے, ان شہوات کی طرف پلٹتا ہے جو اس کے اندر پنپتی رہتی ہیں. اور روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کا نفس تربیت پالے, اور جب انسان کا نفس تربیت پالے گا تو وہ نہ تو کوئی اندرونی گناہ کر سکتا ہے اور نہ ظاہری گناہ کر سکتا ہے. یعنی اگر انسان کسی طریقے سے گناہ سے بچ سکتا ہے, چاہے وہ ظاہری گناہ ہو, چاہے اس کی اندرونی حالت کے گناہ ہوں یا اعمال ہوں اور جرم ہوں, وہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو یعنی یہاں پہ معنی ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, پابندی وقت, یوں تو نماز بھی پابندی وقت انسان کو سکھاتی ہے, لیکن نماز میں کہیں نہ کہیں گنجائش دی گئی ہے, اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت شروع ہوتا ہے تو منٹ اور سیکنڈ تک اس میں شمار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے آپ ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کر سکتے ہیں. جب شروع ہوگا تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. لہٰذا ایک پابندی وقت ہمیں درس, کیونکہ اسلام میں اور دین میں اور ہر جگہ پر وقت کی ایک اہمیت کو بتایا گیا ہے. دیگر اقوال بہت سارے آپ کو مل جائیں گے وقت کی اہمیت کے سلسلے میں. اور ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ کہ سلامتی بدن, آج میڈیکل سائنس سے, تمام اداروں سے طبی یہ بات ثابت ہے کہ انسان کو ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر اس کو فاسٹ کرنا چاہیے, بھوکا رہنا چاہیے ہر وقت. نہیں, کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اس بارے میں, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھائیے پیجیے لیکن اسراف نہ کیجیے, برباد نہ کیجیے. برباد نہ کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ کھانا زیادہ بنا لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے اور وہ سڑ جائے گا تو برباد ہو جائے گا. نہیں, اگر اس کو آپ زیادہ کھا لیں گے, بے جا مصرف اس کا کریں گے, استعمال کریں گے کھانے کی شکل میں بھی, تو وہ اسراف کہلائے گا. لہٰذا یہ دونوں چیزیں, میڈیکل سائنس بھی اور قرآن کی یہ تعبیر بھی ایک جگہ ملتی ہے جو دعوت دے رہی ہے کہ بدن کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان سال بھر جہاں اس کا روٹین یہ چلتا ہے کہ وہ 3 وقت اور اس سے بھی زیادہ جب اس کا دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے. نہیں, ایک مرحلہ ایسا آنا چاہیے کہ وہاں پر آ کر اس کو روک لگا دینی چاہیے تاکہ اس کا بدن سالم رہے. اور آخر میں نتیجے کے طور پہ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ روزے کی اصل کیفیت یہی ہے, روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو کیفیت جو روزے کی حالت میں اسے حاصل ہوئی ہے, یہ جو معنویت اسے حاصل ہوئی ہے, یہ جو روحانیت اسے حاصل ہوئی ہے, چاہے وہ جرائم اور گناہ کے رک جانے سے ہو, چاہے وہ تقوی کی شکل میں ہو, چاہے وہ خدا سے قرب حاصل کرنے کی شکل میں ہو, چاہے وہ اعمال صالح اور عبادت الہی بجا لانے کی شکل میں ہو, یہ ماہ مبارک رمضان سے ملتی ہے. یہ ہمیں پیغام اور درس دیتی ہے کہ یہ ہم اس روٹین کو اپنے سال بھر رکھیں. یہ جو تربیت ہوئی ہے یہ ہماری سال بھر رہنا چاہیے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔